برادران اہل سنت والجماعت، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جب سے کائنات بنی ہے روز اول ہی سے حرمت والا، عزت والا، شرف والا مہینہ، بڑے بڑے واقعات کا ظہور اس مہینے کے اندر ہوا، اور پھر اتفاق سے سیدنا امام حسین نواسہ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تو یہی مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے جسم میں دل رکھا ہے اور اعضاء رکھے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر کچھ جذبات بھی رکھے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ایمان رکھا، تقوی رکھا، محبت کے جذبات رکھے اور ہمدردی کے جذبات رکھے۔ انسان کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، سب سے اوپر 3 محبتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی محبت اللہ نے اپنی ذات کی رکھی۔ کوئی انسان عبادت گزار نہ ہو، نیک نہ ہو، لیکن ایمان والا ہے، جتنا گناہ گار ہوگا اس کے دل کو اگر ٹٹولا جائے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کوئی انسان نشے کے اندر دھت ہو، مدہوش ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے تو اس کی گردن ادب سے جھک جاتی ہے۔ ماں باپ کی گالی وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اہل بیت، صحابہ کی محبت بھی اللہ نے دلوں میں رکھی، اور خاص طور پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ جب آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو پھر یہ محبت 2 آتشہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محبت کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پوری امت اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اور خاص طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اور یہ محبت کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ محنت سے، ریاضت سے یا اپنی کمائی سے یہ محبت حاصل کی ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے محبت دلوں کے اندر پیدا کی۔ تو پوری امت آل رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ کسی کی محبت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ ہمدردی بھی پوری امت کو ہے، محبت بھی پوری امت کو ہے، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا محبت کے اظہار کا طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ ہم مانتے ہیں کہ پوری امت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہے، پوری امت حضرت امام حسین سے ہمدردی کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کا اور ہمدردی کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سوال اس پر ہے۔ قرآن کریم کے اندر غور کیا جائے تو اللہ نے محبت کے اظہار کا طریقہ جو سکھایا، جو قانون بتایا، جو اصول سکھایا، وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، وہ محبت تسلیم کی جائے گی، وہ محبت حقیقت مانی جائے گی اگر اس محبت میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی اتباع کرے، اس کا کہنا مانے، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، صبح شام بار بار کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے، لیکن اپنے والد کا کہنا نہیں مانتا، تو اس محبت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے۔ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کا کہا مانا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا کہنا مانا جائے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں پر چلا جائے گا،
اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزوں کی بارش کے اندر اور تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہمیں حضرت امام حسین سے محبت ہے تو محبت اسی کی تسلیم کی جائے گی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کا کہنا مانتا ہے۔ سجدے کے اندر بھی آپ نماز میں مصروف تھے اور ساری زندگی اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں گزری، سنتوں کے اندر گزری۔ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں بھی حضرت امام حسین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کی محبت میں اور پیروی کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محبت کا اصول جو اللہ نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، ظلم ہوا، آپ پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ساری باتیں تسلیم شدہ، اور پوری امت کو اس میں ہمدردی بھی ہے، لیکن ہمدردی کے اظہار کا طریقہ اللہ نے کیا سکھایا؟ وہ قرآن کریم نے قانون بنا کر، رسول بنا کر ہمیں بتلا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمہیں بھوک بھی آئے گی، تمہیں جانوں کے نقصان سے بھی آزمایا جائے گا اور پھلوں کے نقصان سے بھی آزمایا جائے گا، اولاد کے نقصان سے بھی آزمایا جائے گا۔ تو جب تمہارے اوپر یہ حالات آ جائیں، یہ مصائب آئیں، یہ تکلیف آئیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر تکلیف آتی، مصائب آتے ہیں، والدین کی زندگی کے اندر اولاد کے جنازے اٹھ جایا کرتے ہیں، کتنی بڑے حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال کے نقصان کی مصیبت، جان کے نقصان کی مصیبت، تو اللہ نے ان حالات میں ہمیں سکھایا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، صبر کرنے والوں کو مبارکباد ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ پر ظلم ہوا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، مسکرا کر مقابلہ کرتے رہے، اور مسکرا کر سجدے کے اندر اپنی جان رب کے حضور پیش کی، اور آپ نے ساری امت کو یہ سبق سکھایا کہ ان حالات میں رویا نہیں جاتا اور پیٹا نہیں جاتا اور اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا جاتا۔ یہ بزدل قوموں کا شیوا ہوتا ہے، بہادروں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ بہادر ان حالات کا ڈٹ کر مسکرا کر مقابلہ کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آل کو اکٹھا کیا اور وصیت کی اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو میں شہید کر دیا جاؤں، تم نے ماتم نہیں کرنا، اپنا گریبان نہیں چاک کرنا، رونا نہیں ہے، سینہ نہیں پیٹنا۔ اور یہ میری کتابیں نہیں کہہ رہی، ان کی کتابیں کہہ رہی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو وصیت کر رہے ہیں، کہا کہ جس طرح میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر صبر کیا، اور جو تربیت میری ماں نے صبر کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کے فوت ہونے پر میرے اوپر اتنی مصائب اور تکلیف کے پہاڑ آئے کہ اگر ان پہاڑوں کو، اگر ان تکلیف کو دن پر رکھا جائے تو دن رات بن جائے، اتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ لیکن سیدہ فاطمہ نے صبر کر کے امت کو سبق سکھایا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو وصیت کی کہ
کہ دیکھو تمہارے اوپر جب یہ حالات آئے، میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے اپنی اماں کا پڑھایا ہوا سبق، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا ہوا سبق، اس کو نہیں بھولنا، ان حالات میں صبر کرنا۔ اور شہادت تو ایک منصب ہے، ایک اعزاز ہے، شہادت تو کامیابی ہے۔ آج اگر کوئی جوان ملک و ملت پر قربان ہو جاتا ہے تو کیا ہم ان کے گھر جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ لٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، یا ان کے گھر جا کر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے؟ اگر ہماری نسلوں کے اندر کوئی جوان ملک و ملت پر قربان ہو جاتا ہے تو نسلیں اس کو یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے کنبے قبیلے کے اندر فلاں اپنے ملک پر، اپنے ایمان پر اور اپنے دین پر اس نے اپنی جان نچھاور کی تھی، اس پر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج ہم یوم شہداء بھی مناتے ہیں۔ 6 ستمبر کو ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 6 ستمبر کا دن آتا ہے، اس دن ماتم شروع کیا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اس دن رونا اور پیٹنا شروع کیا جاتا ہے، یا فخر کا اظہار کیا جاتا ہے، یا مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ ماں باپ اپنے ان سپوتوں پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میری اولاد نے، میرے جوان نے بہادری کے ساتھ اپنے ملک پر، اپنے دین پر اور اپنی ریاست پر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت کا منصب حاصل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی، یہ قانون سکھایا، یہ ضابطہ بتلایا کہ پوری امت کو آل رسول کے ساتھ محبت ہے، ہمدردی ہے، لیکن محبت اور ہمدردی کے اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی اتباع کی جائے، اس کا کام آنا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور جس سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی اس موقع پر صبر کیا، آپ نے بھی صبر کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہیں آئے اور آپ نے صرف زبانی صبر کی فضیلت کو بیان کیا کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، صبر کا کیا مقام ہے، بلکہ آپ نے خود حالات پر صبر کر کے دکھایا، امت کو نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کبھی دھوپ پہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کیسا ظلم، کبھی کیسا ظلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں۔ چونکہ محکومی کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس وقت میں، آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، آل یاسر صبرا موعدکم الجنہ، اے آل یاسر ڈٹ جاؤ، جس ایمان پر آپ نے کلمہ قبول کیا اس ایمان پر ڈٹ جاؤ، صبر کے ساتھ یہ حالات برداشت کرو۔ جب صبر کے ساتھ حالات برداشت کرو گے تو پھر اس پر اللہ کا تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ میدان احد کا نقشہ ذرا ذہن میں لے کر آئیے، 70 شہداء ہیں۔ جب شہداء کے میتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان میتوں کے اندر ایک میت ایسی بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے، سب سے پہلے جس چچا نے ایمان قبول کیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بہت بعد میں ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ جب ان کی میت کو دیکھا جاتا ہے، آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، کان بھی کاٹے ہوئے ہیں، ناک بھی کٹا ہوا ہے، اور پوری میت کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، مسلح کیا ہوا ہے آپ کی میت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اتنے عزیز چچا تھے، آپ نے فرمایا سید الشہداء، یہ لقب دیا کہ شہیدوں کے سردار سید الشہداء، وہ میرے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی بہن، اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ کا دکھ نہ ہوتا، ان کی فکر نہ ہوتی، تو میں اسی میدان میں اپنے چچا کی لاش کو پڑے رہنے دیتا۔ چرند اور پرند آتے، چونچوں کے اندر میرے چچا کی بوٹیاں لے جاتے،
کل قیامت کے دن ان کی چونٹوں سے بوٹیاں گر رہی ہوتی اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا غم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ کس قدر لطف والا کام ہے اور کس قدر مقام والا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتلایا۔ 2 چادریں لے کر حضرت صفیہ آئیں، ایک انصاری صحابی پر ڈال دی گئی، ایک چادر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی گئی، اور وہ چادر چھوٹی تھی، چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاؤں کو ننگا چھوڑ دو اور چہرے پر چادر ڈال دو، پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کے اسی مارکے کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان حالات میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ امت کے لیے نمونہ ہے یا نہیں؟ تاریخ اسلام سے اگر بات شروع کی جائے، تاریخ اسلام سے پہلے کی بات نہیں کرتا، تاریخ اسلام سے اگر بات شروع کی جائے تو میدان بدر سے لے کر غزہ اور فلسطین تک شہادتوں کی داستانیں بکھری پڑی۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ سیدنا امام حسین شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، پہلی دفعہ شہادت کے منصب پر آپ فائز نہیں ہوئے۔ میدان بدر سے لے کر آج تک تاریخ بھری پڑی ہے، اور شہادت تو ہوتی ظلم کے بعد ہے، شہادت تو ہوتی تکلیف کے بعد ہے، شہادت تو ہوتی حالات کے بعد ہے، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کی امت نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہو محبت کا اور ہمدردی کا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ جو ہی محرم کا مہینہ آ جائے سڑکیں بند کر دو اور لوگوں کو تکلیف کے اندر ڈال دو، لباس کالا پہن لو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آل رسول سے محبت ہے، خاندان رسول سے محبت ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ محبت بھی ہماری اپنی، طریقہ بھی ہمارا اپنا، سینہ بھی ہمارا اپنا، ہمیں آپ کی اس محبت سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ شوق سے اپنے سینے کو پیٹیں۔ ہمیں مسئلہ اس بات سے ہے کہ آل رسول کے ساتھ محبت کی آڑ لے کر جو اصحاب رسول سے نفرت پھیلائی جاتی ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے، جو اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جماعت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر اپنی جان اپنی مال کے نذرانے پیش کر دیے، اور جن کی گواہیاں اللہ نے خود قرآن میں دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ جن کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ ان سے نفرت پھیلاؤ گے آل رسول کی محبت کی آڑ لے کر اور آل رسول سے ہمدردی کی آڑ لے کر، ہمیں اس سے مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ آپ جس انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں تمہیں مبارک، جس انداز میں ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تمہیں مبارک، لیکن اس محبت کی آڑ میں سادہ لوگ مسلمانوں کو جب یہ بتلایا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں صحابہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے، جب اس محبت کی آڑ لے کر بدر اور احد کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور جن کو معلومات نہیں ہوتی اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ سنی مسلمانوں کے سینے اہل بیت کی محبت سے ہر دم بھرے ہوتے ہیں، تو اس لیے نوجوانوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے اور امت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے رشتہ کاٹنے کے لیے یہ داستانیں گھڑی جاتی ہیں، ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ میرا سوال ہے ان سے کہ جو تم صحابہ سے رشتہ کاٹ رہے ہو آل بیت کی محبت کی آڑ لے کر، کیا آل بیت نے بھی صحابہ سے اپنا رشتہ کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا؟
کیا اہل بیت نے صحابہ سے رشتہ داریاں کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی تھی یا نہیں دی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 یا 25 سال خلفائے ثلاثہ کے دور میں کہاں تھے؟ ذرا پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ وہ شیر خدا فاتح خیبر، میرا تو ایمان یہ ہے کہ وہ شیر تھے، بہادر تھے، وہ تقیہ کرنے والے نہیں تھے، وہ چھپنے والے نہیں تھے۔ وہ 24 اور 25 سال خلفائے ثلاثہ کے دور میں کہاں تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کہاں تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کہاں تھے؟ سیدنا عثمان غنی کے دور میں کہاں تھے؟ جواب آئے گا کہ مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں تھے تو نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ جواب آئے گا کہ مسجد نبوی کے اندر پڑھتے تھے۔ اب مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے تو اپنی اکیلی نماز پڑھتے تھے یا سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت امام علی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سیدنا صدیق اکبر رکوع میں گئے تو امام علی رکوع میں گئے۔ سیدنا فاروق اعظم جھکے تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جھکے۔ سیدنا عثمان ذو النورین 24 یا 25 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ فاتح خیبر تھے، شیر خدا تھے، اگر ان کو حق نہ مانتے تو ان کے خلاف میدان میں نکلتے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ اور یہی تربیت آپ نے اپنے شہزادوں کی کی۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال سیدنا امیر معاویہ کی خلافت میں رہے یا نہیں رہے؟ اور سیدنا امیر معاویہ سے وسائل وصول کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ یہ سوال میں ان ذہنوں میں ڈال رہا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ سے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن، کبھی ان کو کربلا کا خیال بھی آیا سیدنا معاویہ کے دور میں؟ کبھی وہ کربلا کے سفر کے لیے نکلے؟ مدینہ طیبہ کے اندر امن و سکون سے رہتے رہے۔ سیدنا امیر معاویہ کو حق مانا، ان پر اعتماد کیا، ان کے پیچھے رہے، ان کی بیعت کی۔ اور جب یزید کا دور آیا تو میرا ماننا یہ ہے کہ سیدنا علی بھی بہادر تھے، آپ کے شہزادے بھی بہادر تھے۔ جس طرح سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق جان کر صحابہ کے پیچھے پیچھے رہے، سیدنا امام حسن و حسین بھی حق جان کر پیچھے پیچھے رہے۔ لیکن جب یزید کا دور آیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر بتلا دیا کہ وہ حق تھے، یہ ناحق ہے، وہ اہل تھے، یہ نااہل ہے، یہ ظلم پر ہے، یہ بددیانتی پر ہے، یہ نااہلی پر ہے۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر آئے اور آپ نے اپنے جام شہادت نوش کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر، اہل بیت کی ہمدردی کی آڑ لے کر، ہمیں اس سے مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔